کیا یہ روزے نے تقویٰ پیدا کیا ہمارے اندر؟ وہ عبداللہ ابن عمر جو جنگل میں اپنے ساتھیوں کے ساتھ گئے، جنگل میں ایک چرواہا ہے جو بکریاں چرا رہا ہے، عبداللہ ابن عمر نے دسترخوان بچھایا اور اپنے دوستوں کے ساتھ کچھ کھانے لگے۔ اس چرواہے کو آواز دی ذرا آؤ، چرواہا آیا، کہا تم بھی کچھ کھا لو۔ اس چرواہے نے کہا شکریہ انی صائم، میں روزے سے ہوں۔ جنگل میں بکریاں چرا رہا ہے اور کہہ رہا میں روزے سے ہوں۔ وہ نفلی روزہ تھا، یہاں تو فرض روزے نہیں رکھ پاتے ہیں، لوگ کہتے ہیں میں ٹوٹو چلاتا ہوں، میں مزدوری کا کام کرتا ہوں۔ وہ بھیڑ بکریاں چرا رہا ہے جنگل میں اور پھر بھی نفلی، اور سوچو جو نفلی روزہ رکھتا ہو تو فرض روزے کا کتنا بڑا پابند ہوگا۔ عبداللہ ابن عمر نے کہا تم روزے سے ہو، بکریاں چرا رہے ہو؟ کہاں؟ اور پھر بھی روزے سے ہو؟ کہا ہاں، میں اپنے مالک کا غلام ہوں، اس لیے میں جب تک اس کا کام کرتا ہوں اللہ کی عبادت نہیں کر پاتا، اس لیے میں نفلی روزے اور نفلی نمازیں پڑھتا رہتا ہوں تاکہ مجھے اس عبادت کا بھی ثواب ملتا رہے، اور جب نیکیاں تولی جائیں تو میں نیکیوں میں کسی قسم سے پیچھے نہ رہ جاؤں۔ عبداللہ ابن عمر نے اس کا امتحان لیا، اس کا امتحان لیا، اور حضرت عبداللہ ابن عمر نے اس کا امتحان لیتے ہوئے فرمایا یہ بکریاں کس کی ہیں؟ کہا میرے مالک کی ہیں۔ کبعنی شاطن، ایک بکری مجھے بیچ دو۔ کہا کیوں؟ کہا ہمارے ساتھی بھوکے ہیں، اس کو ذبح کروں گا، پکاؤں گا، یہی کھاؤں گا، افطار کا وقت ہو جائے گا تو تم بھی آ جانا، تم بھی کھا لینا، ہم بکری کی پوری قیمت تمہیں دے دیتے ہیں۔ اس نے کہا سوری، یہ بکریاں میری نہیں ہیں، میرے مالک کی ہیں۔ غور کرنا، یہ بکریاں میری نہیں ہیں، میرے مالک کی ہیں۔ وہ جانتا نہیں ہے کہ عبداللہ ابن عمر ہیں، جنگل کا چرواہا کہہ رہا ہے یہ بکریاں میری نہیں، میرے مالک کی ہیں۔ اچھا تو کیا ہوا؟ ایک بکری بیچ دو، پیسہ لے لو، اور اپنے مالک سے کہہ دینا جنگل میں بھیڑیا آیا تھا، ایک بکری کو مار گیا، کھا گیا ہے، اتنی بکریوں میں ایک آدھ بکری تو بھیڑیا کھا ہی جاتا ہے، تمہارا مالک تم پر غصہ نہیں ہوگا؟ اس چرواہے نے کہا یقیناً میرا مالک میرے اوپر غصہ نہیں ہوگا، اور کئی مرتبہ بھیڑیا کھا بھی چکا ہے لیکن میرے مالک نے مجھے کچھ نہیں کہا، آج بھی کچھ نہیں کہے گا، لیکن میں اپنے مالک کو دھوکہ نہیں دینا چاہتا ہوں، میں یہ بکری کسی بھی قیمت پر تم کو نہیں بیچوں گا۔ جانے لگا۔ عبداللہ ابن عمر نے فرمایا یہ چرواہے بکری بیچ دے، دیکھ فائدے میں رہے گا، اس کی قیمت تیرے کام آ جائے گی، اور مالک کو ہم بھی نہیں بتائیں گے، اور تیرے مالک کو بھی کیا پتا چلے گا کہ جنگل میں بکری بھیڑیا کھایا ہے نہیں کھایا، تجھے بھی کچھ نہیں بولے گا۔ اس چرواہے نے جو جملے کہے اس جملے پر غور کرو، اس نے عبداللہ ابن عمر کی طرف دیکھا، دونوں ہاتھ آسمان کی طرف اٹھا کر کہا فَأَيْنَ اللَّهُ، عبداللہ ابن عمر سے کہتا ہے فَأَيْنَ اللَّهُ فَأَيْنَ اللَّهُ فَأَيْنَ اللَّهُ، یعنی آئے عبداللہ تم مجھ سے کہتے ہو کہ بکری بیچ دو، اپنے مالک سے کہہ دینا بکری بھیڑیا کھا گیا، میرا مالک بھی کچھ نہیں کہے گا، لیکن پھر اللہ کہاں ہے؟ پھر اللہ کہاں ہے؟ فَأَيْنَ اللَّهُ فَأَيْنَ اللَّهُ، پھر اللہ کہاں ہے؟ یعنی میں اپنے مالک سے تو جھوٹ بول دوں گا، لیکن قیامت کے دن میں اپنے رب کو کیا منہ دکھاؤں گا جب اللہ مجھ سے پوچھے گا، میں اپنے رب کو کیا جواب دوں گا؟ روزے سے ہے، بکری نہیں بیچ رہا ہے، بکری بیچنے کا پورا پاور بھی اس کو ہے، اپنے مالک سے جھوٹ بھی بول سکتا ہے، مالک بھی اس کو کچھ نہیں کہے گا، سب جانتا ہے، لیکن اس روزے نے اس کے اندر تقوی ایسا پیدا کیا کہ کہہ رہا ہے کہ پھر اللہ کہاں ہے؟ پھر اللہ کہاں ہے؟ میں اللہ کو کیا جواب دوں گا؟ یہاں تو روزے کی حالت میں بھی غلط طریقے سے ہم نے بزنس کیا ہوگا، غلط طریقے سے کمائی ہوگی، روزہ رکھ کر بھی ہم جھوٹ بول کے بزنس کیے ہوں گے۔ وہ تو روزے کی حالت میں، وہ بھی نفلی روزہ، اور کہہ رہا کہ اللہ کہاں ہے، اللہ کہاں ہے؟ ارے روزہ تو آیا ہی تھا تقویٰ پیدا کرنے کے لیے، پھر روزے نے ہمارے دلوں میں کون سا تقویٰ پیدا کیا؟ میرے بھائیو ذرا بتاؤ،